ابھی کچھ دن پہلے ساری بات شیشہ ہو گئی کیوں؟ میں سمجھ گیا ہوں دیوانگی کی اصل وجہ کیا ہے۔ ہر وقت میں سوچتا رہتا تھا کہ وہ ذہنی پراگندگی جس کی وجہ سے کوئی شخص خودکشی پر آمادہ ہوتا، یہ وجہ بھی اس فعل کی طرح مکمل طور پر مبہوت کرنے والی ہونی چاہیے۔ دراصل دیوانگی ایک خارجی علامت ہے، لیکن اس کی وجہ خارجی نہیں، اس کی اصل وجہ میں بتاؤں کیوں؟ بتا دوں؟ بولو، راز افشا کر دوں دیوانگی کا۔ کھلی آنکھوں والا وہ پروفیسر اس لحظہ مجھے خود ایک دیوانہ سا نظر آیا۔ کیا اس کی دیوانگی کی وجہ بھی سیمی تھی؟ بتائیے سر۔ ضرور، میں بات کو سادہ کروں گا اور زیادہ تفصیلات میں نہیں پڑھوں گا۔ تم نے کبھی بائیولوجی پڑھی ہے؟ میٹرک میں پڑھی تھی سر۔ پڑھا کرو بائیولوجی۔ کوئی آدمی باٹنی، بائیولوجی اور فزکس کے بغیر اپنے خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتا، اسے سمجھ نہیں آ سکتی کہ کیسے اس کی تقدیر اس کی حیاتیاتی وراثت ہے۔ تمہاری آنکھوں کا رنگ، قد کی لمبائی، رنگت ہی جینز کے تابع نہیں ہے۔ تمہارا گوشت، ہڈی اور اعصاب پر ہی جینز حاوی نہیں، بلکہ ہر خلیے کی نیوکلس میں، کروموسومز کے ربن میں انسان کی تقدیر چھپی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے لب میرے کان کے ساتھ لگا دیے۔ اور بیٹا جی، مغرب کے لوگ مانے نہ مانے، لیکن انہی جینز کے اندر ہماری دیوانگی کا راز پنہاں ہے۔ کیسے سر؟ آپ ماحول پر جینیٹکس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ دونوں چیزیں بلا واسطہ یا بالواسطہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتی۔ میں نے دیوانگی کا راز پا لیا ہے کیوں، اور وہ ہے تغیر نوع یا میوٹیشن۔ سادہ طور پر یہ سمجھ لو کہ جب کبھی ایولیوشن ہوتی ہے، کوئی اسپیسی بدلتی ہے، اس کی وجہ جینز میوٹیشن ہوتی ہے۔ ارتقائے انسانی کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جینز میوٹیشن ہو، ہر نئی پود پچھلی سے مختلف ہو۔ یہ تبدیلیاں ابھی مکمل طور پر دریافت نہیں ہو سکیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ساری تبدیلی جینز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جینز پوری طرح تغیر پذیر ہوں تو ارتقاء ہوتا ہے، اور ٹوٹ پھوٹ جائیں تو دیوانہ پن پیدا ہوتا ہے۔ سر، آپ کا سارا علم مغرب سے مستعار لیا ہوا ہے، غالباً اسی لیے اس میں نیا پن نہیں ہے۔ میں کوثر کی باتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سہیل نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، باسٹرڈ، کہتے تم سچ ہو، لیکن جب میری ساری بات سنو گے تو شاید اپنی رائے بدل لو گے، جیسے میں اپنے متعلق اپنی رائے بدل چکا ہوں۔ ٹرینکولائزرز، ریڈیشنز اور ایسے ہی کئی زہریلی دوائیوں سے جینز میں خطرناک میوٹیشن ہوتی ہے۔ آج کا مغربی سائنسدان اس حقیقت سے بہت خوفزدہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان باتوں سے تغیر تو ہوتا ہے، لیکن مکمل نہیں ہوتا۔ تغیر پذیر جینز لولا لنگڑا ہو جاتا ہے، اور آنے والی نسلوں پر بڑے خطرناک نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ کوئی مثال سر؟ مثلاً 2 سروں والا بچہ، 6 انگلیوں والی اولاد، ماتھے کے درمیان تیسری آنکھ والی مخلوق۔ ایسے جینز کے نتائج کچھ ہی ہو سکتے ہیں، بازو نہ ہوں سرے سے۔ لیکن میں نے ایک اور وجہ بھی دریافت کی ہے، ایک نئی اور ایک انوکھی وجہ جس سے جینز تغیر پذیر ہوتے ہیں اور دیوانگی ہوتی ہے۔ غور سے سنو، میں اپنی تھیوری پیٹنٹ کروانے والا ہوں۔ غور سے سنو، یہ مغرب والے جب یہی نتیجہ اخذ کریں گے نا تو تم جیسے چرکٹے اسے فوراً اپنا لیں گے، لیکن اپنے آدمی کا اعتبار نہیں کریں گے۔ یہی سیاہ آدمی کی پسماندگی کی وجہ ہے۔ آپ تھیوری بتائیں سر۔ مغرب کے پاس حلال حرام کا تصور نہیں ہے، اور میری تھیوری ہے کہ جس وقت
حرام رزق جسم میں داخل ہوتا ہے وہ انسانی جینز کو متاثر کرتا ہے۔ رزق حرام سے ایک خاص قسم کی میوٹیشن ہوتی ہے جو خطرناک ادویات، شراب اور ریڈیشن سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ رزق حرام سے جو جینز تغیر پذیر ہوتے ہیں وہ لولے، لنگڑے اور اندھے ہی نہیں ہوتے بلکہ نا امید بھی ہوتے ہیں۔ نسل انسانی سے یہ جینز جب نسل در نسل ہم میں سفر کرتے ہیں تو ان جینز کے اندر ایسی ذہنی گندگی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم پاگل پن کہتے ہیں۔ یقین کر لو، رزق حرام سے ہی ہماری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے، اور جن قوموں میں من حیث القوم رزق حرام کھانے کا لقب پڑ جاتا ہے وہ من حیث القوم دیوانی ہونے لگتی ہیں۔ کیوں؟ اب بتاؤ، یہ بات مغرب کے علم سے مساع لی ہے کہ مشرق سے؟ میں حیران پریشان ان کا منہ تکنے لگا۔